قتل کی یہ واردات پاکستان کے ایک بڑے قصبے کی ہے، لیکن پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز افسر تھانے داروں کے سروں پر سوار رہتے تھے کہ پولیس افسر اپنے فرائض تندہی سے پورے کرے اور کوئی تھانے دار اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ میں اس قصبے کے تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ ایک روز صبح سویرے ایک کانسٹیبل نے مجھ کو میرے گھر آ کر جگایا اور یہ اطلاع کی کہ چودھری اکرم قتل ہو گیا ہے اور اس کی اطلاع آئی ہے۔ یہ اطلاع چودھری اکرم کے قتل کی نہ ہوتی، کسی بہت ہی چھوٹے اور غریب آدمی کے قتل کی ہوتی تو بھی میں فوراً تھانے پہنچتا، لیکن چودھری اکرم کا نام سن کر میں نے سوچا کہ مجھ کو پر لگ جائیں اور میں اڑ کر تھانے پہنچوں۔ یہ میں نے اس واسطے سوچا کہ چودھری اکرم قصبے کی چند ایک بڑی اور چیدہ شخصیات میں سے تھا۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی جان پہچان تھی۔ میں نے جان پہچان کہا ہے، دوست نہیں کہا۔ قصبوں کی یہ شخصیات اللہ کی خوشنودی بعد میں اور پہلے تھانے داروں کی خوشنودی حاصل کرتی تھیں، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ دوسرے تیسرے دن تھانے آ کر تھانے دار کو سلام کرنا اور غلاموں کی طرح جھک کر دو چار باتیں کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کوئی تھانے دار ذرا حرام خور ہوتا تو یہ لوگ اس کے منہ میں ہڈی دیتے رہتے تھے۔ ان چند ایک افراد میں سے جن کی زندگی بدماشیوں اور غلط حرکتوں میں گزرتی تھی، وہ اپنے علاقے کے تھانے دار کو اور ہی زیادہ خوش رکھتے تھے۔ چودھری اکرم ایسے ہی چند ایک افراد میں سے تھا۔ تھانے دار ان سے خوش رہتے تھے اور بوقت ضرورت انہیں مخبر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ دراصل یہ لوگ پولیس کے بڑے پکے مخبر ہوا کرتے تھے۔ میں نے ایسے لوگوں کے تمام ظاہری اور اندرونی حالات معلوم کر لیے تھے، اور میں جہاں بھی ایس ایچ او لگتا تھا ایسے چیدہ چیدہ افراد کا تاریخ جغرافیہ زبانی یاد کر لیا کرتا تھا۔ جرائم پیشہ اور ہسٹری شیٹر اور بستہ کے بدماشوں کا تحریری ریکارڈ تو تھانے میں موجود ہوتا ہی تھا۔ چودھری اکرم کی بابت بھی میں نے اندر اور باہر کی ساری باتیں مخبروں سے حاصل کر کے اپنے ذہن کے ریکارڈ میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ چودھری اکرم قصبے کا ایک امیر کبیر آدمی ہے۔ اس کے بڑے زرخیز مربے بھی تھے۔ قصبے کے قریب بھی اس کی خاصی زیادہ زرعی اراضی تھی اور مکانوں دکانوں کی صورت میں بھی جائیداد تھی۔ یہ شخص شریف آدمی نہیں تھا۔ اس حیثیت کے لوگوں کو پولیس کی زبان میں معزز کہا جاتا تھا، لیکن یہ لازمی نہیں ہوتا تھا کہ ایسا معزز آدمی بھلا مانس اور شریف بھی ہو۔ یوں کہہ لیں کہ معزز پولیس کی ایک اصطلاح ہے۔ چودھری اکرم کی بابت مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ تقریباً 1 سال پہلے اس نے پہلی بیوی کی موجودگی میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ چودھری اکرم کی عمر 45 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں۔ اس کی پہلی بیوی کی عمر چودھری سے 2-3 سال کم ہوگی۔ اب اس کے گھر میں 2 بیویاں تھیں، ایک پرانی اور ایک نئی۔ اس کے قتل کی اطلاع پر پہلا خیال جو میرے دماغ میں آیا وہ یہ تھا کہ اس شخص کے قتل کا باعث یہ دوسری شادی ہے، اور اس قتل کی واردات میں دوسری یعنی نئی اور نوجوان بیوی کا ہاتھ ہے۔ میں تھانے پہنچا۔ وہاں تو ایک 17-18 سال عمر کا ایک لڑکا تھا جو ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ یہ مقتول کا بیٹا تھا اور یہی مقتول کی کل اولاد تھی۔ اس کے ساتھ نمبردار تھا اور ایک معزز آدمی بھی آیا تھا۔ میں اپنے دفتر میں داخل ہوتے ہی پوچھنے لگا کہ چودھری صاحب پر ہاتھ ڈالنے کی کس کو جرت ہوئی ہے۔ میں حیران ضرور تھا، لیکن اس شخص کے قتل پر مجھ کو کوئی خاص افسوس نہیں تھا، اس واسطے کہ ایسے لوگوں کا انجام عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ چودھری اکرم نے 2 پیشہ ور غنڈے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے جو اس کے باڈی گارڈ بھی تھے، اور کسی کو ڈرانا دھمکانا ہوتا تو چودھری ان کو استعمال کرتا تھا۔ ان میں ایک نعیم احمد تھا جو نامہ کے نام سے مشہور تھا، اور یہ میرا مخبر بھی تھا۔ دوسرے کا نام شیرہ تھا، اس کا پورا نام مجھ کو یاد نہیں رہا۔ یہ بھی مشکوک چال چلن کا بدماش تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے مجھ کو اطمینان ہوا کہ یہ مجھ کو چودھری اکرم کی وہ باتیں بھی بتا دیں گے جو پردوں کے پیچھے کی ہوتی ہیں، اور ان پر ہمیشہ پردہ ہی پڑا رہتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے کھنڈر میں کھرے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ مقتول چودھری کے محلے میں ذرا الگ ہٹ کر ایک گرا پڑا مکان ہے
جس کے 1-2 کمروں کی چھتیں گری ہوئی ہیں۔ لاش اس کے ایک کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ پتہ یوں لگتا ہے جیسے مقتول کو چاقو یا چھری سے مارا گیا ہے۔ پیٹ سے انتڑیاں وغیرہ باہر آئی ہوئی ہیں۔ صبح سویرے ویسے ہی ایک عورت اس مکان کے اندر چلی گئی تو اس نے لاش دیکھ لی اور مقتول کے گھر جا کر اطلاع کی اور نمبردار کو بھی اطلاع مل گئی۔ میں نے مقتول کے بیٹے کے نام سے FIR تحریر کروائی اور ضروری کاغذی کارروائیاں کر کے ان لوگوں کے ساتھ جائے وقوع کی طرف چل پڑا۔ یہ مکان تھانے سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچا تو نمبردار کی عقل مندی دیکھی اور اس کو شاباش دی۔ اس نے مکان کے باہر والے دروازے پر ایک آدمی کھڑا کر دیا تھا جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کسی کو اندر نہ جانے دیا جائے۔ اس انتظام سے مجھ کو یہ فائدہ پہنچا کہ جائے وقوع پر کھرے صاف رہے۔ نمبردار جب اطلاع ملنے پر لاش دیکھنے گیا تھا تو اس نے بچ بچا کر لاش کو دیکھا تھا اور مقتول کے پسماندگان کو بھی آگے نہیں جانے دیا تھا۔ تھانے سے روانگی سے پہلے میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑا دیا تھا کہ وہ کھوجی کو ساتھ لے کر جائے وقوع پر بہت جلدی پہنچ جائے۔ میں اکیلا اندر گیا۔ یہ ایک مکان کا کھنڈر تھا۔ 2 کمروں کی چھتیں نیچے کو بیٹھی ہوئی تھیں اور جس کمرے میں لاش تھی اس کی چھت ایک طرف کو تھوڑی سی گری ہوئی تھی جس کا ملبہ نیچے گرا ہوا تھا۔ فرش کچا تھا اور اس پر اتنی مٹی اور دھول تھی کہ کھرے بڑے ہی صاف تھے، اتنے صاف تھے کہ اناڑی بھی ان کو شناخت کر سکتا تھا۔ میں نے کھرے دیکھ لیے، اپنے پاؤں بچ بچ کر رکھتا ہوا لاش کے قریب پہنچ گیا۔ لاش دائیں پہلو پر پڑی ہوئی تھی، انتڑیاں باہر آئی ہوئی تھیں۔ لاش ملبے کے تقریباً 1 فٹ اونچے ڈھیر پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس کا خون پیٹھ کی طرف بہہ کر نیچے گیا تھا اور جس طرف کھرے تھے خون ادھر نہیں آیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کھرے خون سے بچ گئے تھے۔ اس گرے پڑے مکان سے میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے۔ آج کل آبادی اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جھگیاں اور کھنڈر بھی کرائے پر چڑھ جاتے ہیں۔ رہائش کے لیے کسی کو جگہ تک نہیں ملتی۔ لیکن میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت ایک آبادی میں کئی مکانات خالی پڑے رہتے تھے اور کرایہ دار نہیں ملتا تھا۔ اکثر محلوں میں اس طرح ایک آدھ مکان کا کھنڈر ضرور ہوتا تھا۔ ایسے کھنڈر میں محلے کا کوئی بندہ جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ میں نے لاش کو دیکھا اور اس کو دوسری کروٹ پر کیا۔ قتل کے واسطے چھری یا چاقو جیسا آلہ استعمال ہوا تھا۔ ایک زخم پیٹھ میں تھا اور ایک سامنے سینے میں اور ایک پھر پیٹ چاک کیا ہوا تھا۔ وہاں ہلکے سبز رنگ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تھیں اور شاید 3-4 تھیں۔ تفتیشی کہانیوں میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ جس جائے وقوع پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے ملیں وہاں لازماً عورت کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اس واردات میں ایک عورت تھی اور اس کی چوڑیاں اس واسطے ٹوٹیں کہ اس کے ساتھ دھینگا مشتی کی گئی۔ عورت نے اپنے بچاؤ کے واسطے مقابلہ کیا اور اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ اس جائے وقوع پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں کی موجودگی بتاتی تھی کہ ایک عورت کے ساتھ دست درازی ہوئی ہے۔ میں کھرے دیکھنے اور سمجھنے کا کچھ تجربہ رکھتا تھا لیکن کھوجیوں جیسا نہیں۔ یہ تو ایک ایسا فن یا ایسی سائنس ہوا کرتی تھی جس کے ماہر کھوجی موجود تھے۔ وہ تو ایسے مدھم کھروں کو بھی پہچان لیا کرتے تھے جن کو عام لوگ کھرے سمجھتے ہی نہیں تھے اور نظر انداز کر دیتے تھے۔ میں نے جو کھرے دیکھے ان میں ایک تو مقتول کے تھے۔ میں نے مقتول کے پاؤں میں جو جوتی دیکھی تھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ اس جوتی کے کھرے صاف پہچانے جاتے تھے۔ دوسرے کھرے فلیٹ شوز کے تھے۔ اس زمانے میں مختلف کھیلوں کے کھلاڑی یہ شوز پہنا کرتے تھے۔ دوڑوں کے مقابلے میں شامل ہونے والے بھی یہی شوز پہنتے تھے۔ ان کے تلوے ربڑ کے ہوتے اور ہموار نہیں بلکہ کھردرے سے ہوتے تھے اور ان پر لمبے لہریے جیسی ابھری ہوئی لکیریں ہوتی تھیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ فلیٹ شوز کا کھرا عام جوتیوں سے بالکل الگ اور قابل شناخت ہوتا تھا۔ فلیٹ شوز کا سائز مردانہ یعنی بڑا تھا۔ بڑا نہ ہوتا تو بھی یہ بات بالکل صاف تھی کہ یہ کسی آدمی کا کھرا تھا۔ فلیٹ شوز صرف آدمی پہنا کرتے تھے۔ کسی عورت نے کبھی فلیٹ شوز نہیں پہنے تھے۔ قصبوں میں عام طور پر عورتیں دیسی جوتی، زنانہ گرگابی یا سلیپر پہنتی تھیں۔ میں وہاں زنانہ پاؤں کا کھرا ڈھونڈنے لگا لیکن ایسا کوئی کھرا نظر نہ آیا۔ یہ حیرت والی بات تھی، اس واسطے کہ چوڑیوں کے ٹکڑے ایک عورت کی موجودگی ظاہر کرتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، فرش پر جھک جھک کر بھی دیکھا لیکن زنانہ کھرا نہ ملا۔ وہاں فرش پر کھرے تھوڑی سی جگہ پر آپس میں گڈمڈ بھی ہو گئے تھے۔ ملبے کے چھوٹے ڈھیر کی دوسری طرف ایسے گڈمڈ کھرے زیادہ تھے۔
مجھے یہ سمجھنے میں ذرا جتنی بھی مشکل پیش نہ آئی کہ یہاں قاتل اور مقتول کی ہاتھا پائی ہوئی ہے اور پھر مقتول قتل ہو گیا۔ میں کھروں کا معمہ حل کرنے کی کوشش میں پریشان ہو رہا تھا کہ کھوجی آ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی اپنے اس فن کا بہت ہی ماہر تھا۔ میں نے اس کو یہ کھرے دکھائے اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھا کر کہا کہ یہاں ایک عورت کا کھرا لازماً ہونا چاہیے۔ کھوجی اس کمرے سے نکل کر باہر صحن میں چلا گیا اور باہر والے دروازے تک گیا۔ اس دروازے سے نمبردار اندر آیا تھا۔ مقتول کا بیٹا اور بیویاں بھی صحن میں سے گزری تھیں اور پھر میں بھی صحن میں سے گزر کر اندر آیا تھا، لیکن کھوجی نے مجھ کو باہر بلا کر دکھایا کہ مقتول اور فلیٹ شوز والا آدمی اندر آئے ہیں اور واپس صرف فلیٹ شوز والا گیا ہے۔ ان میں تیسرا کوئی کھرا نہیں۔ مقتول کی دونوں بیویوں کے کھرے صحن میں پائے گئے۔ کھوجی نے ان عورتوں کی جوتیاں دیکھیں۔ کھوجی پھر اندر آ گیا۔ اس نے گھٹنوں کے بل فرش پر ہو کر اور جھک کر بھی دیکھا۔ اس کو کوئی زنانہ کھرا نظر نہ آیا۔ آخر اس نے اپنا آخری فیصلہ دے دیا کہ اس مکان میں کوئی عورت نہیں آئی۔ مقتول کی دونوں بیویوں کے کھرے صحن میں دیکھ کر کھوجی نے فوراً کہہ دیا کہ یہ عورتوں کے کھرے ہیں، حالانکہ اس کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہاں 2 عورتیں آئی تھیں۔ اب ایک اور خاص چیز نوٹ کریں۔ لاش کے قریب 5 روپے کا ایک نوٹ پڑا ہوا تھا۔ مقتول نے قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی۔ قمیض کی ایک جیب اوپر سینے پر تھی اور دوسری دائیں طرف پہلو والی جیب تھی۔ میں نے دونوں جیبوں کی تلاشی لی۔ اوپر والی جیب سے کچھ نہ ملا۔ پہلو والی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا تو میں نے ہاتھ روک لیا۔ یہ اس واسطے روک لیا کہ جیب اندر سے تھوڑی سی باہر آئی ہوئی تھی۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ اس جیب میں کسی نے ہاتھ ڈالا ہے اور اس میں جو کچھ تھا وہ نکالا ہے اور جیب تھوڑی باہر آ گئی ہے۔ 5 روپے کا نوٹ لاش کے قریب پڑا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول کی جیب میں سے نوٹ نکالے گئے ہیں، اور جلدی میں 5 کا یہ نوٹ گر پڑا جو اندھیرے میں اس شخص کو نظر نہ آیا۔ اس سے یہ شک ہوتا تھا کہ مقتول کو لوٹنے کے واسطے قتل کیا گیا ہے اور رقم زیادہ ہوگی، لیکن یہ خیال آ گیا کہ مقتول کی کلائی پر بڑی قیمتی گھڑی بندھی ہوئی تھی اور ایک سونے کی وزنی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں تھی اور ایک انگوٹھی دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں۔ قاتل کا مقصد اگر لوٹنا ہوتا تو وہ اتنی قیمتی گھڑی اور اتنی وزنی سونے کی 2 انگوٹھیاں کبھی نہ چھوڑتا۔ اس صورت میں یہ بھی دیکھنے والی بات تھی کہ عورت کا یہاں کیا کام تھا، پھر یہ کہ چودھری کو قتل کیوں کیا گیا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ مقتول کے کپڑوں سے صاف پتہ لگتا تھا کہ اس نے بدکاری نہیں کی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ مقتول اس جگہ ایک عورت کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر رہا تھا اور پھر اچانک اس عورت کا خامند یا کوئی بھائی وغیرہ آ گیا اور انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کی جیب میں چاقو ہوگا جس سے اس نے چودھری کو قتل کر دیا، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اس نے اس عورت کو زندہ کیوں چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے عورت بھاگ گئی ہو۔ اپنی کسی بہو بیٹی یا بیوی کو رات کے وقت کسی جگہ کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھ کر جو اشتعال پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو ایسا پاگل کر دیتا ہے کہ وہ سوائے قتل کے کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی واسطے قانون میں فوری اشتعال کے تحت قتل کی سزا بہت ہی تھوڑی رکھی گئی ہے۔ اس ذہنی حالت میں قاتل کو مقتول کا مال لوٹنے یعنی اس کی جیبیں خالی کرنے کی ہوش نہیں ہوتی۔ یہاں پھر وہی بات سامنے آئی کہ چوڑیوں کے ٹکڑوں کے سوا کسی عورت کی وہاں کوئی نشانی نہیں تھی۔ فلیٹ شوز والے کھرے یقینی طور پر کسی مرد کے تھے، کسی عورت کا پاؤں اتنا بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبردار کو بلا کر کہا کہ وہ مقتول کے گھر سے 4 پائی منگوائے اور لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے لے جائیں۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا، اس کو کہا کہ وہ لاش لے جائے اور پوسٹ مارٹم کروائے۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام اسی قصبے کے سول ہسپتال میں موجود تھا۔ لاش چلی گئی۔ میں نمبردار کی بیٹھک میں جا بیٹھا۔ سب سے پہلے مقتول کے بیٹے سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لاش کے ساتھ چلا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش اسی نے وصول کرنی تھی۔ مجھ کو مقتول کی بابت بیک گراؤنڈ کے حالات معلوم کرنے تھے اور اس کی دونوں بیویوں کی بابت بھی جو کچھ تھا معلوم کرنا تھا۔ اس کے واسطے نمبردار سے بہتر کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا۔ تفتیشی کہانیوں میں آپ کو اب تک پوری طرح پتہ لگ چکا ہوگا کہ نمبرداروں کا رول کیا ہوتا تھا اور وہ کیا کچھ کر سکتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ یہ بات پھر بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑا قصبہ تھا اور اس کا نمبردار تھوڑا پڑھا لکھا بھی تھا اور ویسے بھی وہ عقل اور ذہانت والا تھا۔ مجھ کو اس شخص پر پورا اعتماد تھا۔ اس کو اپنے پاس بٹھا کر میں نے پوچھا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ یہ بات تو صاف ہے جناب، نمبردار نے کہا کہ چودھری اکرم قتل ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے قتل ہوا ہے۔
ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ مقتول ایک عورت کو لے کر اس کھنڈر میں گیا اور عورت کا کوئی رشتہ دار عین موقع پر جا پہنچا اور چودھری کو کاٹ کر پھینک دیا، لیکن جناب یہ چودھری ایسی گندی جگہ جانے والا آدمی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی اتنی بڑی حویلی اور اس کا ایک الگ کمرہ ہے، ایک کمرہ اوپر بھی ہے، اور یہاں کھیتوں میں بھی اس نے ایک کچا سا کوٹھا بنوایا ہوا ہے۔ مجھ کو معلوم ہے کہ یہ شخص عورتوں کا شکاری تھا، لیکن کسی بھی عورت سے ملاقات کرنی ہوتی تو رات کے وقت دوسرے دروازے سے عورت کو اپنے کمرے میں لے جاتا تھا، یا بہت احتیاط کرتا تو کھیتوں والے کوٹھے میں بلا لیتا تھا۔ میں نہیں مانتا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ اس گرے پڑے مکان میں ملاقات کی ہوگی۔ یہ تو عام اور بہت چھوٹے چھوٹے لوگوں کے چھپنے کی جگہ ہے۔ نمبردار کی یہ بات مجھ کو اس واسطے اچھی لگی کہ اس گرے ہوئے غیر آباد مکان میں سوائے چوڑیوں کے ٹکڑے کے کسی عورت کی کوئی نشانی نہیں ملی تھی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جہاں دو آدمیوں کے کھرے تھے وہاں اگر عورت ہوتی تو اس کا کھرا ہونا بھی لازمی تھا۔ میں مقتول کو ٹھیک طرح جانتا تھا، وہ وزادار آدمی تھا اور اس کی عمر بھی ایسی تھی جس عمر میں عام طور پر آدمی لڑکوں جیسی حرکتیں نہیں کیا کرتا۔ پھر یہ کیا چکر تھا؟ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہوگی اور کچھ دن پہلے کسی کے ساتھ اس کا لڑائی یا جھگڑا ہوا ہوگا اور مقتول نے اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کی بے عزتی کی ہوگی۔ نمبردار کو اس کا علم ہونا ضروری تھا، اس واسطے کہ ایسی باتیں ایک قصبے یا محلے میں چھپائی نہیں جا سکتی۔ نمبردار نے یقین کے ساتھ کہا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ نمبردار مقتول کی ذاتی زندگی سے بھی واقف تھا۔ وہ یہاں تک جانتا تھا کہ نہری علاقے میں مقتول کے مربے تھے اور عام طور پر پانی لگانے کی باری پر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہاں بھی مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ مقتول دشمنی رکھنے والا آدمی تھا ہی نہیں، ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر اور بڑے خوشگوار لہجے میں بات کیا کرتا تھا۔ اس حیثیت کے لوگ بڑے اوچھے طریقوں سے اپنا روب جمائے رکھتے ہیں، لیکن مقتول میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دل کا سخی تھا اور فیاض تھا، دوسروں کی مدد بڑی خوشی سے کیا کرتا تھا۔ ایسی ہی کچھ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ مقتول کو اچھا آدمی سمجھتے تھے، لیکن مقتول شریف آدمی نہیں تھا، عورت اور شراب سے دل بہلانے والا آدمی تھا۔ ایسے پاپی دوسروں کو خوش رکھا کرتے ہیں۔ پھر مقتول کی گھریلو باتیں شروع ہوئیں۔ یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مقتول کی ایک پرانی بیوی تھی اور تقریباً 1 سال پہلے اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ نمبردار نے بتایا کہ اس کے اس گھر میں 2 بیویاں تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ بیویاں آپس میں لڑتی رہتی ہوں گی۔ نمبردار نے یہ بات کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ یہ بیویاں آپس میں بالکل ہی نہیں لڑتی، بلکہ پیار محبت سے رہتی ہیں اور کسی اجنبی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ دونوں سوکنے ہیں۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ نئی اور نوجوان بیوی کو ہر وقت افسردہ اور مایوس ہونا چاہیے تھا کہ اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ بیائی گئی ہے، لیکن عورتیں بتاتی ہیں کہ یہ لڑکی اس گھر میں خوش تھی۔ کبھی کسی عورت کے ساتھ اس نے اپنے گھر کی بابت شکوہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس نے ایسی بات کہی تھی کہ پہلی بیوی اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ نمبردار نے بتایا کہ ظاہری طور پر مقتول نے یہ دوسری شادی اس واسطے کی تھی کہ پہلی بیوی سے صرف ایک بیٹا ہوا تھا، اس کے بعد کوئی بچہ نہ ہوا، اس واسطے مقتول نے اولاد کی خاطر یہ دوسری شادی کی۔ لیکن یہ لڑکی اپنے باپ سے ایک طرح خریدی گئی تھی اور باقاعدہ نکاح پڑھایا گیا تھا۔ لڑکی کے باپ نے مقتول سے ٹھیک ٹھاک رقم وصول کی تھی۔ پہلی بیوی پر شک کیا جا سکتا تھا کہ خاوند کی دوسری بیوی کو دیکھ کر وہ اتنی بھڑک اٹھی ہوگی جس کو فوری اشتعال کہتے ہیں۔ اتنی لمبی ازدواجی زندگی کے بعد خاوند نے اس کو دھتکار دیا اور اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ لیکن میرے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ پہلی بیوی اتنے ہی زیادہ غصے میں آ گئی تھی تو اس نے 1 سال انتظار کیوں کیا؟ پھر یہ بات بھی دماغ میں آ گئی کہ پہلی بیوی نے اگر قتل کروانا ہی تھا تو نئی بیوی کو کرواتی۔ نئی بیوی کی طرف سے پہلی بیوی کو اس نقصان کا خطرہ تھا کہ اس کی اولاد ہو گئی تو وہ جائیداد کی حصے دار بنے گی، جبکہ پہلی بیوی کا اپنا بیٹا جوان ہو گیا تھا۔ وہ تو قدرتی طور پر چاہتی ہوگی کہ ساری جائیداد کا وارث اس کا بیٹا بنے۔ پھر یہ شک میرے دماغ میں آیا کہ مقتول کو نئی بیوی نے قتل کروایا ہے، اور اس کا باعث یہ ہے کہ مقتول نے اس کی جوانی حرام کر دی تھی اور اپنی عیش و عشرت کے واسطے بیاہ لایا تھا۔ لیکن یہاں بھی وہی بات سامنے آئی کہ اس نے 1 سال انتظار کیوں کیا؟ 1 سال انسان اگر جہنم میں بھی رہے تو اسی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے،
اور ذہن اس جہنم نما ماحول کو قبول کر لیتا ہے۔ صرف ایک صورت تھی، اگر یہ پیدا ہو گئی تھی تو نئی بیوی پر شک کیا جا سکتا تھا، وہ یہ کہ ممکن تھا کہ نئی بیوی کی کسی کے ساتھ در پردہ محبت والی بات چیت چل نکلی ہو، اور اس لڑکی کو چودھری اکرم سے آزاد کرنے کا اس آدمی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے قتل کر ڈالا۔ یہی ایک صورت تھی کہ وہ شخص اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ میں نے اس شک کو ذہن میں رکھا اور نمبردار کو کہا کہ وہ مخبری کرتا رہے اور دیکھے کہ مقتول کی یہ نئی بیوی کسی کو چوری چھپے ملتی ملاتی ہوگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ نمبردار یہ کام کر لے گا۔ نمبرداروں کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے تھے، ان کے زیر اثر 2-4 عورتیں بھی ہوتی تھیں جو ہر گھر کے اندر کی خبریں لے آتی تھیں۔ نمبردار نے 2 آدمیوں کے نام بتائے جو مقتول کے خاص آدمی تھے اور اس کے باڈی گارڈ بھی بنے رہے تھے۔ نمبردار کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بابت میں پہلے ہی جانتا ہوں۔ ایک تھا نامہ جو میرا مخبر بھی تھا۔ اس وقت جب میں اندر بیٹھا نمبردار کے ساتھ باتیں کر اور سن رہا تھا، نامہ باہر موجود تھا۔ دوسرا شیرہ تھا۔ اس شیرے کو شاید معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی بابت بہت کچھ جانتا ہوں، وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ نامے سے تو ابھی میں نے پوچھ گچھ کرنی تھی اور مجھ کو امید تھی کہ وہ کارآمد باتیں بتائے گا۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کے واسطے تو کئی گھنٹے درکار تھے۔ میں نے سوچا کہ اس دوران مقتول کی دونوں بیویوں کو دیکھ لیا جائے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ تھانے دار کو تفتیش اور سراغ رسانی کا تجربہ ہو تو وہ چہرے اور انداز سے ہی پتہ لگا لیتا ہے کہ اس مرد یا عورت کا واردات کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ یہ سوچ کر میں نے نمبردار کو کہا کہ وہ مقتول کی دونوں بیویوں کو یہاں لے آئے۔ گھر قریب ہی تھا۔ نمبردار نے آ کر مجھ کو بتایا کہ دونوں آ گئی ہیں۔ میں نے اس کو کہا وہ بڑی یعنی پہلی بیوی کو میرے پاس بھیج دے اور دوسری کو اپنے گھر میں بٹھا دے۔ نمبردار کے جانے کے 2 ہی منٹ بعد ایک معزز اور اچھی شکل و صورت کی عورت میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا اور اس کے خامن کے قتل کی بابت ہمدردی اور اظہار افسوس کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ غم سے نڈھال ہوتی یا کچھ زیادہ غمگین ہوتی۔ پھر میں نے مقتول کے خلاف بولتے ہوئے کہا کہ اس نے اس پہلی بیوی پر کتنی زیادتی کی ہے کہ اس عمر میں آ کر ایک نئی لڑکی بیاہ لایا ہے۔ مجھ کو اس کا کچھ فرق نہیں پڑا۔ مقتول کی بیوی نے کہا اس کو بیاہ کر نہ لاتا تو اس کے ساتھ ناجائز دوستی بنا لیتا۔ چودھری نے تو 2-3 بے نکاحی بیویاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میرے ساتھ تو اس نے رسمی سا تعلق رکھا ہوا تھا۔ میں گھر میں صرف بیوی تھی جو اپنے فرائض پورے کر رہی تھی۔ میں نے نئی بیوی کی بابت باتیں شروع کر دیں اور اس قسم کی رائے دی کہ اس نئی لڑکی نے مقتول کو اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا اور وہ پہلی بیوی کے دماغ پر بھی سوار ہو گئی اور صرف اپنی نوجوانی اور خوبصورتی کی بدولت گھر کی مالک بن گئی ہوگی۔ نہیں جی، چودھرانی نے کہا، یہاں معاملہ الٹ ہوا۔ مجھ کو یہی امید تھی جو آپ نے کہا، لیکن لڑکی آتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بڑی صاف بات ہے کہ اس لڑکی کی شادی اتنی زیادہ عمر کے مرد کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کے باپ نے لڑکی کی قیمت وصول کی ہے۔ لڑکی میرے پاس بیٹھ کر بہت روئی۔ اس نے کہا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے اور اس کو ذرا سی بھی خوشی نہیں کہ اتنے امیر کبیر آدمی کی بیوی بن گئی اور یہاں من مانی کرے گی اور اپنی فرمائشیں پوری کروا کر شہزادی بن جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ نئی اور نوجوان بیوی پرانی بیوی کو خاوند کے ساتھ مل کر کباڑ خانے میں پھینک دیتی ہے اور ملکہ بن جاتی ہے۔ بعض نوجوان بیویاں تو زیادہ عمر کے خاوند کو ایسی نت ڈالتی ہیں کہ اس کو لوٹ لوٹ کر اپنے پچھلوں کا گھر بھرتی اور خاوند کو کنگال کر دیتی ہیں اور پرانی بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں۔ میں اب بھی حیران ہوا کرتی ہوں کہ یہ لڑکی کتنی اچھی عقل والی ہے کہ اس نے گھر میں سکون رکھنے کے واسطے یہ بات سوچی ہے۔ یہ اپنی عقل کو دوسروں کی طرح بھی استعمال کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، کہا کہ یہ میری خدمت کرے گی اور خاوند کی صرف بیوی بنی رہے گی۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ اس لڑکی نے اپنا رویہ یہی رکھا جو میں نے بتایا ہے۔ خدا کی قسم وہ میری خدمت اس طرح کرتی ہے جس طرح کوئی بیٹی اپنی ماں کی کیا کرتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو سمجھا دیا تھا کہ اس خاوند کو کہیں اپنا وفادار نہ سمجھ لے۔ یہ شخص عورتوں کا شکاری اور کھلاڑی ہے اور بڑی عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے، اور یہ کسی ایک کا وفادار بن ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس چودھرانی کو کہا کہ چودھری اکرم تو بڑا ہی خوش طبع اور ہنس مسکرا کر بات کرنے والا آدمی تھا،
اور سنا ہے کہ اس کو غصہ تو کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ گھر میں بھی مرحوم اسی طرح رہتا ہوگا؟ توبہ کرو جی، چوہدرانی نے کہا۔ اس کی مسکراہٹیں اور اس کی ہنسی اور اس کی خوشگوار طبیعت گھر کے دروازے سے باہر سے شروع ہوتی اور دروازے کے باہر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ گھر میں آ کر تو یہ سکھا شاہی چلاتا تھا اور ذرا سا اشارہ خود ہی پیدا کر کے ایسا غصہ جھاڑتا تھا کہ ہم دونوں بیویاں دبک جاتی تھیں۔ چوہدرانی نے اپنی بات ختم کر کے کہا کہ اس نے سنا ہے کہ چودھری کی جس اجڑے ہوئے مکان میں لاش ملی ہے وہاں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی پڑے تھے۔ اس نے کہا کہ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ایک عورت بھی تھی۔ میں نے چوڑیوں کے ٹکڑے چوہدرانی کو دکھا کر کہا یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اس معاملے میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نہیں مانتی، چوہدرانی نے کہا۔ کسی عورت کو ساتھ لے کر چودھری ایسے گرے اور اجڑے ہوئے مکان میں جانے والا آدمی نہیں تھا، اور پھر اس کو وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں کہ جب کبھی اس کا کسی عورت سے بدکاری کے واسطے من چاہتا تھا تو اس کو اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا۔ اس کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اس طرح چوہدرانی نے بھی تصدیق کر دی کہ اس مکان میں عورت گئی ہی نہیں تھی۔ چوہدرانی نے یہ بھی کہا کہ اس کو معلوم ہے کہ چودھری شہر جا کر رنڈی بازی بھی کرتا تھا۔ شراب پینا تو وہ جائز اور حلال سمجھتا تھا۔ میں نے چوہدرانی سے پوچھا کہ یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ چوہدرانی نے نامے کا نام لیا۔ چودھری سمجھتا تھا کہ نامہ اس کا غلام ہے۔ چوہدرانی نے کہا یہ لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، جہاں سے ہڈی ملتی ہے اسی کے ہو جاتے ہیں۔ میں نے نامے اور شیرے کو کھلا پلا کر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور وہ ہر خبر مجھ کو دیتے تھے۔ میں ان عورتوں کو بھی جانتی ہوں جن کے ساتھ چودھری نے یارانہ لگا رکھا تھا۔ میں نے چوہدرانی سے پوچھا کہ پھر اس نے آج نامے سے پوچھا نہیں کہ اس مکان میں اس کے ساتھ کون عورت تھی؟ چوہدرانی نے جواب دیا کہ اس نے پوچھا تھا لیکن نامے نے کہا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں۔ چوہدرانی نے ان عورتوں کا اشارہ دیا جن کے ساتھ مقتول کا یارانہ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ عورتیں کون ہیں، ان کے نام پتے وغیرہ مجھ کو بتائے۔ چوہدرانی نے 2 عورتوں کے نام اور محلے وغیرہ بتائے۔ میں نے چوہدرانی کو اپنا یہ شک بتایا کہ ان عورتوں میں سے کوئی اس مکان میں چودھری کے ساتھ ہوگی اور اس کا خامن یا بھائی عین موقع پر پہنچ گیا اور چودھری کو قتل کر دیا۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے دماغ میں تھا کہ اس مکان میں کسی عورت کا کھرا نہیں ملا تھا اور مجھ کو تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی عورت گئی ہی نہیں تھی۔ میں چوہدرانی کی رائے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، چوہدرانی نے کہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان عورتوں کے خامن وغیرہ بڑے بے غیرت لوگ ہیں اور چودھری نے ان کے منہ کسی نہ کسی طریقے سے بند کیے ہوئے ہیں۔ پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ چودھری نے اس عورت کو اپنے کمرے میں کیوں نہیں بلایا اور اس اجڑے ہوئے مکان میں کیوں چلا گیا؟ اس کے ساتھ ہی چوہدرانی نے تقریباً 1 مہینے پہلے کا ایک واقعہ سنا دیا جو اس طرح تھا کہ رات 10 بجے کے بعد دونوں بیویوں کو شک ہوا کہ اوپر والے کمرے میں چودھری کے پاس کوئی عورت آئی ہے۔ اوپر جانے کے لیے ایک اور راستہ بھی تھا۔ بیویوں کو خیال ہوا کہ یہ عورت اس راستے سے اوپر گئی ہے۔ دونوں بیویوں نے ایکا کر کے یہ ارادہ کر لیا کہ آج چودھری کو موقع پر پکڑیں اور اس کو کہیں کہ ہمیں دونوں کو طلاق دے دے اور پھر جو جی میں آئے کرے۔ دونوں اوپر چلی گئیں اور کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ پہلی بیوی نے دروازے پر دستک دی تو چودھری باہر نکلا۔ پہلی بیوی نے یعنی اس چوہدرانی نے پوچھا کہ اندر کون ہے؟ چودھری نے کوئی اور جواب دینے کے بجائے دروازہ بند کر دیا اور ان دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ چھوٹی بیوی نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں بیویوں نے چودھری کو شرمسار کرنے کے لیے کچھ کہا تو چودھری نے پہلا کام یہ کیا کہ نئی بیوی کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور ننگی گالیاں دی۔ بڑی چوہدرانی پیچھے ہٹ گئی اور کہا کہ اس نے اگر اس پر ہاتھ اٹھایا تو سارا شہر سنے گا اور وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ چوہدرانی نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس کو یعنی جو عورت اندر بیٹھی تھی اس کو گھر میں رکھو یا ہم دونوں کو۔ چودھری نے ان دونوں کی بہت بے عزتی کی اور کہا کہ وہ ان دونوں بیویوں کو قتل کروا دے گا یا اپنے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رکھے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ دونوں بیویوں اور چودھری کی اچھی خاصی لڑائی ہوئی جو زبانی کلامی تھی اور معاملہ گالی گلوچ تک پہنچ گیا۔ وہ عورت اندر بیٹھی رہی۔ چودھری نے آخر یہ حرکت کی کہ ان دونوں کو گالیاں اور دھمکیاں دے کر کمرے میں چلا گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دونوں بیویاں جانتی تھیں کہ چودھری ان کے خلاف بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دونوں نیچے اتر آئیں۔ چھوٹی بیوی تو بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔
چودھرانی نے اس کو تسلیاں دی کہ وہ اتنا بھی نہ ڈرے، چودھرانی سارا الزام اپنے اوپر لے لے گی۔ چودھرانی نے اگلے روز یہ کام کیا کہ اس عورت کے گھر چلی گئی اور اس کو بہت ہی برا بھلا کہا، اور یہ بھی کہا کہ وہ عرصے سے جانتی ہے کہ وہ چودھری کے پاس جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ عورت کتنی ڈھیٹ اور دلیر تھی، اس نے چودھرانی کی بے عزتی کر دی اور کہا کہ وہ چودھری سے اس کو اور جوتے پڑوائے گی۔ اس طرح یہ معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا۔ میں نے جب یہ واقعہ چودھرانی کی زبانی سنا تو مجھے شک ہوا کہ چودھری اکرم کے قتل کا باعث یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔